جو حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر لیا جو کہ صلح کے خلاف تھا، وہ سیاسی اصول سے انحراف ہو کے، تو کیا ان کا یہ اقدام جسٹیفائبل ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے نا کہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی اقدام ہے نا، اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے وہ پوری صورتحال کو سامنے رکھنا اہم ہے۔ تو یہ اقدام مثال کے طور پر اگر سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے ہوتا، یا کوئی بھی کرنے کی کوشش کرتا، سیدنا عثمان ایک فرض کرنے کی کوشش کرتے، تو کوئی ایکسیپٹ نہ کرتا۔ آپ یہ فرض کریں نا کہ سیدنا عثمان یہ کوشش کرتے کہ وہ اپنی زندگی میں ابان بن عثمان کو، یا جو بھی ان کے بیٹے تھے، وہ ان کو اپنا جانشین نامزد کریں اور اپنی زندگی میں اس کے حق میں بیعت لیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی تسلیم کرتا۔ اصل میں تو ان کے خلاف، کیونکہ ایک اصول پر مبنی ایک سیٹ اپ قائم تھا، اس کے تحت معاملات چل رہے تھے، کوئی انحراف ہوا نہیں تھا۔ تو جب کوئی انحراف نہ ہوا ہو اور وہاں پر کوئی کوشش کرے تو اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی۔ لیکن ان کو قتل کرنے کا جو اقدام کیا گیا، اس نے تو پھر ایک پورا راستہ کھول دیا نا۔ اس کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ اصول کی بات کریں اور قاعدے کی بات کریں۔ سیدنا عثمان کا قتل تو کسی اصول کے تحت نہیں ہوا، وہ تو محض ایک تغلب کا اصول تھا، زور زبردستی کا اصول تھا۔ تو جب آپ نے اتنا بڑا اقدام کر دیا، تو اسی کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ ایک دفعہ جب تلوار نکل آئے گی امت میں، پھر وہ بند نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد تو جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہیں بھی کسی 100% کسی اصول کے مطابق معاملہ نہیں ہو رہا، اتفاق بھی نہیں ہو رہا، لڑائی ہو رہی ہے۔ ہر کوئی بھی فریق یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 100% اصول پہ کھڑا، کہیں نہ کہیں کمپرومائز سیدنا علی کو بھی کرنا پڑ رہا ہے، ان کو قاتلین عثمان کے معاملے میں کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے۔ امیر معاویہ ہیں، وہ 100% وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اصول پر، اس لیے کہ صورتحال ایسی ہے کہ ان کو اس پر کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے کہ اچھا مہاجرین کے ہوتے ہوئے وہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت سارا یعنی پانی گزر چکا ہے۔ تو اس کے بعد اب سیدنا معاویہ ایک بالکل ہی بدلی ہوئی صورتحال میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اب وہ جو آئیڈیل اصول تھے وہ تو پامال ہوتے ہوتے 20-30 سال گزر گئے ہیں۔ اب اہم ترین سوال یہ ہے کہ امت دوبارہ انتشار کی طرف نہ چلی جائے اور خلافت کا جھگڑا دوبارہ کل کو تلواریں نکالنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس سے بچاتے ہوئے کیا بندوبست ہم کر سکتے ہیں؟ تو یہ ان کو، آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ میں یا ججمنٹ میں غلطی ہوگی، لیکن ان کو اس کا حل یہی سمجھ میں ہے، اس لیے کہ وہ امت کے وہ باپ بھی ضرور تھے، بنو امیہ کے بھی نمائندے تھے، لیکن وہ امت کے یا عرب قوم کے بدخواہ نہیں تھے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس سے عرب قوم کی حکومت برباد ہو جائے گی، تو لیکن پھر بھی میں نے اپنے بیٹے کو بنانا ہے۔ وہ اس طرح سے نہیں کر رہے۔ وہ عرب قوم کی اقتدار اور سلطنت اور بنو امیہ کی جو عصبیت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فہم کے مطابق ایک بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرے فریق کی نظر میں وہ انحراف ہے۔ تو ایک پیچیدہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کالے یا سفید میں نہیں کھڑے ہوتے، گرے ایریا ہوتا ہے۔ ایک فریق اس کو اپنے زاویے سے انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا فریق اپنے زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا دور ایسا ہی ہے۔ مطلب انتشار سے بچنے کے لیے انہوں نے یزید کو ولی عہد کر دیا، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جو قرآن کی آیت ہے وہ امرہم شورا بینہم کا اطلاق پھر یہاں پہ نہیں ہوا۔ نہیں، اپنے حد تک تو انہوں نے اہتمام کیا نا، یعنی یزید کو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ حکم دے دیا کہ میں اس کو نامینیٹ کر رہا ہوں اور بس ٹھیک ہے۔ نہیں، اس پہ انہوں نے سارے لوگ ان کو بلا کے، جو بھی بڑے لوگ تھے ان کو اس میں شامل کیا، اور پھر ان کی مشورے یا ان کی تائید سے ہی یہ عمل کیا۔ تو اپنی حد تک تو انہوں نے اس کو شورا کے اصول کو پر مبنی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی 4 لوگ تھے جو اصل میں اسٹیک ہولڈر تھے، ان میں سے کوئی بھی خلیفہ بن سکتا تھا، وہ تو راضی نہیں تھے، ان چاروں نے بیعت نہیں کی۔
جی تو پھر اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بجائے یہ کہ اکیلے یزید کو نومینیٹ کیا جائے، جس طرح سیدنا عمر نے 6 افراد کی کمیٹی بنا دی تھی، سیدنا امیر معاویہ بھی اس طرح کی بنا دیتے، جو لوگ خود کو اہل سمجھ رہے تھے نومینیٹ کر دیتے کہ ان میں سے آپ ان کا انتخاب کر لیں بعد میں، تاکہ اگر صرف اکیلے یزید کو کیا تو بعد انتشار اور زیادہ پھیلا، اگر ان سب کو کر دیتے جو خود کو اہل سمجھ رہے تھے ان سب کو نومینیٹ کر دیتے تو یہ بہتر اقدام نہیں تھا، یا اس صورتحال کے مطابق یہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا زیادہ؟ نہیں، ہم اگر دیکھیں تو آئیڈیلی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کر دیتے تو بہتر تھا، اور ان کا رجحان بڑے کافی عرصے تک، کافی دیر تک یہ رہا بھی ہے، یعنی وہ کافی سال تک ان کے ہاں یہ یزید کو نامینیٹ کرنے کا رجحان نہیں تھا، وہ یہی تھا کہ یہ سارے لوگ ہیں، وہ مختلف اور لوگوں کا بھی ذکر، مروان کا بھی ذکر آ رہا ہے، کسی حال میں سعید، خالد بن سعید، وہ بنو امیہ کی جو دوسرے خاندان ہے اس کے کسی وہ بھی تھا، موجود تھا، اس کا بھی وہ ذکر کر رہے تھے کہ سارے اہل لوگ ہیں، لیکن جیسے جیسے وفات کے قریب تر وہ جاتے گئے ہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کا فہم بدلتا چلا گیا۔ ان میں سے کئی لوگوں کے بارے میں تو مثلا عبداللہ بن عمر ہیں تو وہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا رجحان یہ نہیں ہے، وہ اس طرف نہیں آئیں گے۔ بعض شخصیات کے بارے میں ان کی رائے بڑی نیگیٹو تھی، عبد الرحمن بن ابی بکر کے مزاج طبیعت کے بارے میں ان کے کامنٹس ہیں سیدنا معاویہ کے کہ وہ خاندانی نسبت کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، قیادت کی اہل بھی ہوگی، لیکن ان کے یہ بعض اور مسائل ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں وہ ان کے ویسے ہی چھوٹے بھی تھے، خرد بھی تھے، اور ان کی طبیعت کے بارے میں، مزاج کے بارے میں ان کی بہت نیگیٹو رائے تھی۔ صرف سیدنا حسین کے بارے میں ان کے تاثرات اور جملے اچھے ہیں کہ ان کا حق بھی بہت ہے اور ان کی قرابت کا بھی ہے، لیکن وہاں وہ دوسرا مسئلہ آ رہا تھا، یعنی وہ ایک اور پیچیدگی جو پہلے دن سے موجود تھی کہ سیدنا علی کو یا بنو ہاشم میں خلافت چلی جائے، اس پر قریش کے سارے ہی خاندان علی العموم وہ اس پہ راضی نہیں تھے، یہ ان کو خدشہ یہ تھا، یہ سیدنا علی بھی بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بھی بیان کرتے ہیں، سیدنا حسن سے بھی بعض روایتوں میں منقول ہے کہ وہ بنو ہاشم میں خلافت جائے، اس پہ قریش کے خاندان وہ اس پہ راضی نہیں تھے، اس لیے کہ ان کو یہ خدشہ تھا یا یقین تھا کہ رسول اللہ کے خاندان میں نبوت تو ویسے ہی اس بنو ہاشم میں ہے، اگر خلافت بھی ایک دفعہ چلی گئی تو اس خاندان کے ساتھ جو ایک عصبیت وابستہ ہو جائے گی لوگوں کی، تو پھر ان کے باہر خلافت کسی اور کو نہیں ملے گی، وہ قریش کے اندر دائر نہیں رہے گی، وہ بنو ہاشم کے اندر خاص ہو جائے گی، اب یہ خدشہ تھا، تو اس سے بھی بچنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ اس طرح کی بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، تو جو اگر آپ حسن ظن رکھیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ امت کے خیر خواہ تھے، اور اپنے فہم کے مطابق جو ان کو بہتر لگتا تھا کہ یہ فیصلہ اگر ہو تو وہ امت کے لیے بہتر ہوگا، اس کے مطابق کوشش کرتے رہے۔ اب کسی کی رائے صحیح نکلی، کسی کی صحیح نہیں نکلی، تو اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول کرے اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے درگزر فرمائے۔ ہم آپ اس وقت کیا کہہ سکتے ہیں؟ جیسے بھی آپ نے کہا کہ بنو ہاشم کی طرف نہ چلی جائے یہ خلافت و رسویت انہیں کی قائم نہ ہو جائے، تو اسقیفہ بن ساعدہ میں یہ جو کہا جاتا ہے، میں نے کہیں ویڈیو میں سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ قریش میں یہ جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا، تو وہاں پہ جب ثقیفہ بن ساعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب ہوا تو وہاں پہ بنو ہاشم کا کوئی فرد نہیں تھا، تو کیا اس کی بھی یہی وجہ تھی؟ تو اس ثقیفہ کا واقعہ تو اصل میں وہ بالکل ہی مختلف ہے، کیونکہ وہ تو کوئی اہتمام سے یا باقاعدہ اس مقصد کے لیے بلایا گیا اجتماع تھا نہیں، وہ اصل میں تو انصار اکٹھے تھے اور وہ اپنے طور پر اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے، تو مہاجرین میں سے 2-3 لوگ وہ پتہ چلنے پر وہاں چلے گئے، اور پھر ایک بڑی ہنگامی صورتحال میں سیدنا عمر نے انصار سے بیعت لینے کے لیے کہ انصار کہیں یہاں جو ایک اتفاق رائے پیدا ہوا ہے مشکل سے کہ انصار کلیم نہیں کریں گے، یہ پھر کہیں انتشار نہ پیدا ہو جائے، تو اصل میں انصار کو پابند کرنے کے لیے انہوں نے وہاں کہا کہ حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی جائے،
باقی لوگوں نے تو وہاں بیعت نہیں کی، وہ تو پھر مسجد میں ایک الگ اجتماع ہوا. تو ثقیفہ جو ہے وہ تو یعنی باقاعدہ اس مقصد کے لیے شورا کے اصول پر سارے جو گروہ تھے ان کا بلایا ہوا اجتماع تھا نہیں. وہاں تو بنو ہاشم میں سے کیا، باقی مہاجرین میں سے بھی اور کوئی نہیں تھی، یہ 2-3 لوگ ہی تھے. حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، اور ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ عنہ.